اس کے بعد جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ عام طور پر لوگ جانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا، خود بھی کھاؤ، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو اور صدقہ بھی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے جو قربان کیے جانے والے جانور کا کچھ حصہ گھر میں خود کھا لو، کچھ اپنے دوست احباب کو کھلاؤ، کچھ ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ نہ سارے کا سارا صدقہ کرنا ہے، نہ سارے کا سارا سنبھال کے گھر میں رکھنا ہے، بلکہ اللہ کا حق بھی دینا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، ذخیرہ بھی کریں، جتنا مناسب ہو سکے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں محرم آنے سے پہلے پہلے گوشت ختم ہو جانا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے یہ بھی ملتا ہے من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے لے کر دوسرے ذی الحجہ تک بھی قربانی کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے، اگر لوگوں میں قلت نہ ہو رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بغور اپنے ذہن میں رکھیں، خود بھی کھاؤ اور کچھ رکھ بھی سکتے ہو اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ اسی طرح جانور کی کھال، جانور کی جھل، جانور کی جو اس کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے، ان کو بھی جو ہے نا وہ صدقہ کر دینا چاہیے، ان کی خیرات کر دینی چاہیے، اللہ کے راستے میں دے دیں۔ قربانی کے مصارف وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جو صدقے خیرات کے مصارف ہیں، ان میں دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ حق آپ کے قریبی محلے میں آپ کے جو مساکین ہیں، غریب ہیں، یتیم لوگ ہیں، ان کو دیں۔ اس کے علاوہ مساجد اور مدارس کے اندر بھی یہ کھالیں جمع کروائی جا سکتی ہے اللہ کے راستے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ قصاب جو ہوتا ہے اس کو مزدوری کے اندر کھال بھی نہیں دینی، نہ اس کو گوشت دینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو جو ہے نا گوشت دینا ہے تو مزدوری سے الگ دینا ہے۔ مزدوری کی مد کے اندر قصاب کو نہ کھال دینا درست ہے، نہ اس کو گوشت دینا درست ہے۔ اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ جی، ایک کیمپ مسجد رحمان کے اندر جامعہ سلفیہ کا بھی لگایا جائے گا۔ جو احباب وہاں کھالیں جمع کروانا چاہتے ہیں وہ وہاں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح ہم جانوروں کی خریداری میں بہت ساری چیزوں کا عیوب کا خیال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بے عیب بنانے کی کوشش کرنے کی اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ احباب نے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی دعا میں شریک ہو، آپ احباب نے بھی خصوصی دعا کرنی ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب نے دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کے لیے دعا کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔